صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت خیر خلق اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت قاتم النبیین، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ زہرا سیدتی نساء العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمہ الزہرا، صلی اللہ علیہ یا صراط اللہ، صلی اللہ علیہ یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا حسن ابن علی ایہا المجتبی حجتو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلا الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنحار ولا جاء لاح اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کامیابی صرف مومن کے لیے ہے۔ اللہ نے ساری کامیابی مومن کی قسمت میں لکھا ہے، اور مومن فطرت انسانی ہے۔ اگر انسان بہتر انسان ہو تبھی وہ مومن بن سکتا۔ یہ ہماری بحث پہلی محرم سے شروع ہوئی۔ ہم نے قرآن کی اس عظیم سورے میں اور اس سورے کی تفسیر کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب کس درجے کے مومن تھے۔ یہ سارے کے سارے مومن تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تاریخ نہیں پڑھنا چاہیے یا تاریخ کو یا تاریخ پہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جب بھی تاریخ پڑھو تو تاریخ رسول کے قول کے اوپر، رسول کے قول کے میزان پہ تولو، کیونکہ تاریخ اکثر بدلی گئی یا فضائل علی کو چھپانے کے لیے یا فضائل علی کی عداوت میں۔ فضائل علی کو چھپانے کے لیے کس لیے؟ کیونکہ جب بھی مولا کے وہ فضائل بیان کیا جاتا تھا تو اکثر ایسا بھی ہوا کہ وہ فضائل کو کچھ لوگ غلط انٹرپریٹ کر کے نصیری بن گئے۔ اس لیے خود رسول نے کہا کہ یا علی، اگر میں آپ کے سارے فضائل، یا علی اگر میں آپ کے سارے فضائل اگر بیان کر دوں تو یا علی آپ کو دنیا ویسے ہی لے لے گی جیسے نصاریوں نے عیسیٰ کو لیا تھا۔ یعنی علی کے فضائل مشیت پروردگار کے اتنے قریب تھے کہ یہ ممکن تھا بشر کو کہ علی کے وہ سارے فضائل اگر سن لیتا تو ایک نصیری نہیں کئی نصیری ہوتے۔ تو اسی
وجہ سے کچھ علی کے فضائل چھپائے گئے، یا کچھ علی کے فضائل اس لیے بھی چھپائے گئے کیونکہ علی سے عداوت تھی۔ میرا مطلب علی سے صرف ذات علی سے نہیں، علی یعنی فکر علی سے۔ عداوت صرف علی کی ذات سے نہیں تھی، عداوت علی کی فکر سے بھی تھی۔ انسانیت یا یوں کہوں کہ مجرمیت کو علی کے فکر سے بھی عداوت تھی، اس وجہ سے کافی علی کے فضائل چھپائے گئے۔ تو ہمیں ان عظیم دنوں میں، اس عشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے میں آخر اللہ نے کس وجہ سے اتنے سارے فضائل اتار دیا۔ جتنے بھی فضائل اترے ابو طالب اور آل ابو طالب کے گھر میں اترے۔ ہم نے غور کیا کہ ابو طالب کس وجہ سے، یا ان کی وہ کوسی خدمت پروردگار، یا حمد ثنائے پروردگار، یا حمد معبود تھا، یا معرفت حق سبحانہ تھا، جس کے وجہ سے اللہ نے رسالت کا اور امامت کا دونوں کا سلسلہ ابو طالب کی صلب نے چھوڑ دیا یا ابو طالب کو دے دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کس معیار کے مومن تھے۔ پھر ہم نے بات کل چھیڑی ابو طالب کے بارے میں۔ اب اس سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سلسلے سے آنے والے اور بھی شہزادے، یا یوں کہوں آخری حد کے مومن کس اعلیٰ ترین مومن تھے، تاکہ ہمیں دین اسلام، دین محمدی، دین اسلام، دین محمدی اور دین انسانیت سمجھ میں آ جائے۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ دین اسلام، دین محمدی اور دین انسانیت سمجھ میں آئے؟ کیا یہ تین دین الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ اسلام رسول کی شریعت پہ عمل کرنے کا نام ہے، شریعت محمدی رسول اور قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کے رسالت کے رسالے پہ ایمان لانا، ان کی سنت پہ فالو کرنا، اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں وہ انسان جو حدود اسلام میں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم کو ان آیتوں کی روشنی میں ابو طالب کے عمل سے، عبد المطلب کے عمل سے، عبداللہ کے عمل سے اور 14 معصومین علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حدود اسلام میں رہنا کافی ہے یا اس سے اوپر بھی جانے کی بات اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا سورہ مومنون میں، یہ کہا کہ میں نے کامیابی صرف مومن کے لیے لکھا ہے۔ تو یعنی کامیابی کا پیکر یا فرسٹ پیرامیٹر is the parameter of belief، کیونکہ مومن بلیور کو کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو بلیو کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے۔ اس بحث سے ابراہیم بھی مومن ہوئے، اسماعیل بھی مومن ہوئے، عیسیٰ بھی مومن ہوئے، موسیٰ بھی مومن ہوئے، سارے کے سارے 1,24,000 پیغمبر مومن ہوئے، کیونکہ سارے کا سارا ہر 1,24,000 پیغمبروں کا ایمان تھا ایک خدا پہ۔
کوئی ایسا پیغمبر پروردگار کی طرف سے نہیں آیا جس نے یہ کہا نعوذ باللہ دو خدا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسا نہیں کہا کہ دو خدا ہے. سارے کے سارے آئے اور یہ کہیں کہ ایک خدا ہے. سب نے ایک غیب رہنے والے خدا کی جو احد ہے اس کی بات کی. تو سارے کے سارے قوم, چاہے وہ بنی اسرائیل ہو, چاہے کرسچنس ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے 1,24,000 پیغمبر کے یا اولو العزم پیغمبر کے جتنے کنگڈمز گزرے ہیں, سلیمان پیغمبر ہو جاؤ, جتنے بھی پیغمبر یا نبی یا اولو العزم پیغمبر گزرے, ان سب کے سب فالوورز کو ایک ہی ہدایت کی گئی کہ ایک خدا پہ ایمان لاؤ, ایک خدا پہ ایمان لاؤ. تو غیب پہ ایمان لانے کا مطلب ہے مومن, اور اس غیب کے ایمان پہ اپنے آپ کو, اپنے سر کو تسلیم کر دینا, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں مومن. دو بات اسے ثابت ہوتی ہے, جو غیب پہ ایمان رکھے وہ ہے مومن, اور جو غیب پہ بھروسہ نہ کرے وہ ہے مجرم. آدم کو غیب پہ ایمان تھا, آدم کو غیب پہ ایمان تھا, تو اللہ جب کہا کہ ان کے نام بتاؤ, آدم نے بتا دیا. سارے کے سارے فرشتوں کو غیب پہ ایمان تھا. جب فرشتے اللہ سے پوچھے کہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو جا کے ارض پہ, زمین پہ فتنہ اور فساد کریں گے, تو اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم وہ نہیں جانتے میں جانتا ہوں, یعنی تمہارے علم کے باہر کی بات ہے, مگر پھر بھی ایمان رکھو. تمہارے علم میں نہیں ہے یہ بات, پھر بھی ایمان رکھو کہ میں جو کروں گا خیر کروں گا. تو سارے کے سارے فرشتے کہنے لگے ہاں ہمیں غیب پہ علم ہے. ایک تھا مجرم جو یہ کہا مجھے غیب پہ شک ہے, تو جو غیب پہ شک کرے وہ مجرم, جو غیب پہ شک کرے وہ مجرم. تو اب سمجھو جو غیبت امام زمانہ پہ شک کرے وہ صرف مجرم ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. محمد بلند تر صلوات. تو اللہ نے دو معیار بتا دیے, ایک غیب پہ ایمان اور اس غیبت کے ایمان پہ تسلیم ہو جانا. مثلا کیسے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پریشانی کب ختم ہو جائے گی, مگر اس پریشانی کے اوپر ردن میں قضاء و تسلیم امر کر لینا یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی سے تو جزا ملتی ہے نا. آپ جتنی بڑے صابر ہو گئے اتنی بڑی آپ کی جزا. یہ تو سارے امام بتا کے گئے کہ جب تم کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا غیب پہ ایمان رکھو, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کرو. ہر عسر کے بعد میں یسر ہے. اللہ ہر غیب کے بعد میں اسے روشنی دے دیتا ہے اور تمہارے سامنے مینیفیسٹ کر دیتا ہے کہ میں اللہ صرف خیر کرتا ہوں. تو غیب پہ ایمان رکھنا ہی مومن کی نشانی ہے. ہم یہ بحث چھیڑی, ہم نے کہا کہ جو غیب پہ ایمان رکھے اور جو مومن بنے بس وہی کامیاب ہے, جو مومن بنے بس وہی کامیاب ہے. مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہے, مومن ہونا بڑی بات ہے. اس لیے اللہ مسلمان بننے کی شرط رکھی زبان سے, مسلمان بننے کی شرط رکھی زبان سے. انسان مسلمان کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ کوئی غیر مذہب والے کو اگر اس نے آپ کے مذہب میں جوائن ہونے کا اگر اس دل کی خواہش اظہار کی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ صرف اتنا کرو گے کہ بھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو,
शहादत दियो, आप मुसलमान बन गए। यानी मुसलमान बनने की शर्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मुसलमान बनने की शर्त, मुसलमान बनने की शर्त है ज़बान, मोमिन बनने की शर्त है दिल। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मेरा हुसैन, उसकी मोहब्बत, मेरे हुसैन की मोहब्बत ज़बान पे है या दिमाग में है, ये नहीं कहा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरे हुसैन की मोहब्बत कहने है, हर मोमिन के दिल में वो जो जगती हुई हरारत है वो है मोहब्बत हुसैन। यानी रसूल क्या बताना चाहते हैं कि रसूल कहना चाहते हैं कि हुसैन से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है, हुसैन से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है। इसलिए सारी की सारी कामयाबी मोमिन के लिए, इस मोमिन की फितरत अल्लाह आपने इम्बेड करके भिजा दिया। या आप मोमिन हैं या मुनाफिक हैं, या जबान से आप कुछ भी बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, अली वलीउल्लाह बोलो, जब तक अली कहते हैं ये कलमात हलक से उतर के दिल तक ना पहुंचेंगे, ये हमेशा के हमेशा मुनाफिक रहेगा, मोमिन नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में दोनों सूरे उतार दिया, मोमिन भी मुनाफिक भी, ताकि अल्लाह ने ये बता दिया। अल्लाह कुरान में 2 सूरे उतार के कह रहा है कि अगर मैं जब भी मैं डिसाइड करूंगा, जजमेंट लूंगा, ये दोनों पैरामीटर्स के बीच में लूंगा, या मोमिन के ऊपर लूंगा या मुनाफिक के पैरामीटर पे जजमेंट लूंगा। तो इसलिए ही अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून, कि मैंने कामयाबी सिर्फ मोमिन के लिए लिखा है। और ये मोमिन की निशानी है कि ये मेरे हर अमल पे या मेरी बारगाह में या मेरी सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। तो हमने कहा पिछले 3 मजलिसों में, 3 तकरीरों में कि अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला किस हद तक अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर चुके थे। इसलिए अल्लाह ने उनको वेरियस टाइप्स ऑफ सक्सेस लिख दिया। अब्दुल मुत्तलिब का सक्सेस रिसालत और इमामत, अब्दुल्ला की सक्सेस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब की सक्सेस अली और औलाद अली। यहां तक बात आ गई। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। अब इस सिलसिले की दूसरी, ये आगे की कड़ी कौन है? अबू तालिब के बाद इस्लाम ने, या यूं कहो हिस्टोरिकली, क्रोनोलॉजिकली, अबू तालिब के बाद में मोमिन का अगर डिस्कशन हो तो किसका हो? किसका हो? बताइए, क्यों घबरा के सुन रहे हो? बताइए। अब जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं जब तक आगे बढ़ूंगा नहीं, चाहे हकीम साहब कितना भी मुझे घड़ी बताए। हाँ, अबू तालिब के बाद में रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैं नाउज़ु बिल्लाह कुरान के या कुरान से हट के बात कर रहा हूँ? कुरान में तो अल्लाह ने कह दिया कि मेरा रसूल हर हालत में रसूल है, मेरा रसूल हर हालत में रसूल है। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब के बाद, या यूं कहूँ हिस्टोरिकली अबू तालिब के साथ साथ एक चेन है, जो चेन की कड़ी है, उसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने कहा अगर मोमिन अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्दुल्ला थे, अबू तालिब थे, तो उसके बाद या उसके साथ हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह भी मोमिन है। ये मैंने कैसे कह दिया कि हबीब अल्लाह मोमिन है?
ہم نے پچھلے مجلسوں میں یہ ثابت کری بات کہ مومن فطرت ہے، مومن از اے کیریکٹرسٹک. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اکرم مومن پہلے تھے یا رسول پہلے تھے. رسول اکرم مومن پہلے تھے یا رسول پہلے تھے. اور قرآن میں ہے کہ رسول جب نور تھے تب بھی رسول تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو میرے ساتھ کتنے ساتھ چلنا ہے، یہ کتنا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. میں اس منبر سے وہ بات کر ہی نہیں سکتا جو قرآن سے ہٹ کے ہو، کیونکہ میں لدنی والے امام کا غلام ہوں. جب بھی بات کروں گا ایک لاجیکل آرگیومنٹیشن دوں گا، اور لاجیکل آرگیومنٹیشن صرف قرآن ہے. اس لیے میری ایک ہمبل سبمیشن ہے یا گزارش سمجھیے یا خواہش ہے کہ ہر انسان جو شیعان حیدر کرار ہے وہ قرآن پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ قرآن ایک کنگڈم کا نام ہے. قرآن ایک مدینے کا نام ہے. آپ جب قرآن پڑھو گے تو اس مدینے کے اوپر لکھے گا، اس کی گیٹ پہ لکھیں گے یا پڑھو گے اس کی گیٹ پہ میں محمد مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کے باپ ہے. اور جب یہ قرآن کی گیٹ میں سے آپ گزرو گے، جب کنگڈم سمجھنا چاہو گے تو آپ سورہ ملک پڑھ لو گے. جب حسین ابن علی کو سمجھنا چاہو گے یا پڑھنا چاہو گے تو سورہ فجر پڑھ لو گے. تو قرآن پڑھنا ضروری ہے. قرآن میں سارے کرامات، سارے فضائل، صرف فضائل اہل بیت ہی چھپے ہوئے ہیں. تو میری بات یا میری آرگومنٹیشن قرآن سے ہٹ کے تو ہو ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن سے اپنے آپ کو نہ ہٹاؤں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا نبی ہر وقت نبی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مومن ہونے کا سلسلہ عبد المطلب سے یا یوں کہو آدم سے چالو ہوا. آدم سے دو چیز چالو ہوئی، یا مومن چالو ہوا یا مجرم چالو ہوا. مومن آدم، مجرم شیطان. یہ دونوں کے بیچ میں سارے عمل ہیں. جو اچھے عمل ہوں گے وہ آدم والے، بنی آدم والے ہوں گے، مومن والے ہوں گے. جو غیر اچھے عمل ہوں گے وہ شیطانی عمل ہوں گے، وہ مجرم والے عمل ہوں گے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مومن کا کم سے کم ریوارڈ جنت اور آخری ریوارڈ فرش ازا کیوں ہے؟ آخری ریوارڈ فرش ازا کیوں ہے؟ تو میں آج دن بھر سوچتا رہا کہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا رسول ہر وقت رسول ہے. تو رسول ہونے کے لیے کیا مومن ہونا شرط ہے؟ رسول ہونے کے لیے کیا مومن ہونا شرط ہے؟ اب مومن ہونا یہ فطرت انسانیت ہے. اب رسول کی خلقت فطرت انسانیت سے بھی پہلے ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا، صرف پروردگار تھے، لا الہ الا ہو تھا. اس کے بعد مشیت میں ایک خواہش ظاہر ہوئی، پھر یہ 5 خلق ہوئے، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. اس کے بعد میں مومن ہونے کے لیے شرط ہے انسان ہونا. مومن ہونے کے لیے شرط ہے انسان ہونا شرط ہے. تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، رسول اکرم یا نوری مخلوق بن کے آئے تھے یا انسانی مخلوق بن کے آئے تھے؟ اللہ کو سمجھانے کے لیے یا نوری مخلوق بن کے آئے تھے یا انسانی مخلوق بن کے آئے تھے؟ انسان بن کے آئے تھے. کیوں بن کے آئے تھے انسان؟ اس لیے آدم اور شیطان کے بیچ میں اللہ اور شیطان
کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ میں اب انسان بنا دوں گا, جا تجھے جو کرنا ہے کر لے. تو شیطان نے کہا تھا میرے کو وقت دے, اتنا وقت دے پروردگار تاکہ میں تو جس کو خلق کر رہا ہوں اس کو بھٹکا سکوں گا. تو اللہ نے کہا جا میں وقت دیتا ہوں, وقت معلوم تک تجھے وقت دیتا ہوں, جا جسے بھٹکانا ہے بھٹکا لے, مگر ان کو نہیں بھٹکائے گا. تو ان کو نہیں بھٹکا سکتا. کس کو نہیں بھٹکا سکتا؟ جو مومن ہو. تو مومن بننے کے لیے انسان بننا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے محمد کے نور کو, اہل بیت کے نور کو انسانی جامع بچا بنا کے زمین پہ بھیجایا تاکہ اللہ یہ شیطان کو ثابت کر سکے کہ جو مومن ہے, جو محمد کو, جو اہل بیت کو مانے گا تو کبھی اس کو بھٹکا نہیں سکے گا. نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ عبداللہ کے سوپ سے آئے, انسان بن کے آئے. اللہ انسان بنا کے بھیجایا تاکہ دوسرے انسان بھی مومن بن سکے, تاکہ دوسرے انسان بھی مومن بن سکے. اور ہر وقت شیطان سے لڑتے جائیں اور حق سبحانہ کی وحدانیت ثابت کرتے جائیں. ہر انسان پہ یہ لازم ہے کہ وہ شیطان سے ہر وقت جہاد کرے تاکہ حق سبحانہ کی بات رہ جائے, تاکہ حق سبحانہ کی بات رہ جائے. میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کے آئے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد جو ہے ہر وقت رسول ہے. اب مجھے بتاؤ محمد کا بچپنا تھا یا نہیں تھا؟ محمد کا جوانی بھی تھی. محمد کی زندگی کے کئی پہلو زمین پہ یا زمین نے وٹنس کی. اللہ چاہتا تو محمد کو ویسے ہی بھیجا دیتا جیسا عیسیٰ کو بھیجایا تھا. عیسیٰ نے پیٹ کے اندر سے اپنی رسالت کا دعویٰ کر کے بتا دیا, اپنی رسالت کا دعویٰ کر کے بتا دیا کہ میں عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں ہوں, میں نبی ہوں. ویسا محمد بھی کر سکتے تھے, اللہ محمد سے بھی کروا سکتا تھا, مگر کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ اللہ کو قرآن کی وہ آخری سورہ ثابت کرنا ہے. اذا جاء رسول اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اس سورے کو شکل دینا ہے. تو محمد کو اللہ نے 43 ایئرز انتظار کروایا زمین پہ کہ اے محمد انتظار کرو, ابھی نبوت کا اعلان مت کرو. کیوں مت کرو؟ کیونکہ اب جو تم دین کا اعلان کرو گے یہ دین فطرت مومن سے بہت قریب ہے. اب جب تک میں نے موسیٰ کو بھیجا کے آسمانی باتیں کروا کے دیکھ لیا ہے کہ بنی آدم کتنا بھٹکتی ہے, صرف تھوڑے دن میں موسیٰ کو غش آیا, نیچے بنی آدم بھٹک گئی. عیسیٰ کئی سال تک تبلیغ کر چکے مگر صرف 14 لوگوں کو ایمان پہ لا سکے یا 14 لوگوں کو مومن بنا سکے, کیونکہ عیسیٰ آسمانی باتیں کرتے تھے, موسیٰ آسمانی باتیں کرتے تھے. تو اب اللہ نے کہا اے محمد اب تمہیں آسمانی بات تب تک نہیں کرنا ہے جب تک تم بنی آدم کو فطرت مومن سے آگاہ نہ کر دو گے. فطرت مومن سے آگاہ نہ کر دو گے. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 43 ایئرز ویٹ کروایا. 43 ایئرز
before declaration of the prophethood, so that he can demonstrate, تاکہ محمد ڈیمانسٹریٹ کر سکے کہ مومن کہتے کسے ہیں. پہلے مومن بنو, اچھے انسان بنو, بعد میں ہی تم عمل شریعت پروردگار کر سکتے ہو. جب تک تم اچھے انسان نہیں بنو گے, اللہ کی شریعت پہ ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتے, ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتے. اس لیے صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے لازم ہے مومن بننا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے لے کے 43 ایئرز تک کس چیز کا درس دے رہے تھے؟ آسمانی درس نہیں دے رہے تھے, آسمانی درس نہیں دے رہے تھے, درس دے رہے تھے انسانیت کا, درس دے رہے تھے انسانیت کا. وہ معاشرے میں محمد ٹھہر کے کہتے تھے بچیوں کو زندہ گاڑنا گناہ ہے, بچیوں کو زندہ گاڑنا گناہ ہے. سمجھو, اگر آپ ایک معاشرے میں پہنچ گئے جہاں پر ایک کامن پریکٹس ہو, سارے کے سارے وہ پریکٹس کرتے ہو, مگر آپ واحد اگر ٹھہر کے یہ چیلنج کر دے کہ بھئی یہ پریکٹس رانگ ہے, تو آپ سے فوراً سوال ہو جائے گا, آپ سے فوراً سوال ہو جائے گا, بھئی تمہارے باپ اجداد بھی تو یہ پریکٹس کرتے تھے. اب سمجھ میں آ رہا کہ عبد المطلب کیوں مومن تھے, جب محمد ٹھہر کے کہہ رہے تھے زندہ بچوں کو گاڑنا حرام ہے, گناہ ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی, اے محمد عبد المطلب بھی تو یہ کرتے تھے. ارے حیدری یا عبداللہ یہ کرتے تھے, یا ابو طالب یہ کرتے تھے. پھر محمد نے کہا دیکھو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا گناہ ہے. قرآن آیا نہیں تھا, قرآن نہیں آیا تھا, ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا. محمد اپنی سیرت سے مومن ہونے کی نشانیاں دے رہے تھے, نشانیاں دیتے جا رہے تھے. کہتے تھے اے لوگوں, ایک دوسرے سے خیانت کرنا حرام ہے. کس نے یہ کبھی کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کے چیلنج نہیں کیا, یا محمد تمہارے دادا عبد المطلب بھی تو یہ کرتے تھے, تمہارے چچا ابو طالب بھی تو یہ کرتے تھے, تمہارے بابا عبداللہ بھی تو یہ کرتے تھے, ابھی بھی تم کو شک ہے کہ کسی نے ٹھہر کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لوگ بھی تو خیانت کرتے تھے نا, اعوذ باللہ. پھر رسول کہتے تھے اپنے عمل سے کہ سچے ہو جاؤ, سچے ہونے سے کامیابی ہے, سچے ہونے سے کامیابی ہے. وہ زمانے میں کسی نے چیلنج نہیں کیا یا رسول اللہ پہلے آپ سچ بول دیجئے, پہلے آپ سچ بول دیجئے. تو اب سمجھے اللہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرا رسول بچہ ہے تو رسول ہے, بچہ ہے تو رسول ہے, جوان ہے تو رسول ہے, نبوت کا اعلان کر دے تو رسول, نہ کرے تو رسول. کیسے کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہہ رہا ہے اللہ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے عملی اعلان کر کے بتا رہے تھے میں صادق ہوں اس لیے رسول ہوں, میرا باپ صادق تھا اس لیے میں رسول ہوں, میرا دادا صادق ہے اس لیے میں رسول ہوں, میں کبھی خیانت نہیں کی اس لیے میں رسول ہوں. آگے چل کے جب میں رسالت میں کہوں گا, جب میں قرآن میں کہوں گا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اس آیت میں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ قرآن آنے سے پہلے نعوذ باللہ رسول اللہ آپ بھی تو جھوٹ بولتے تھے. اس لیے رسول انسان ہونے کا درس دے رہے تھے. اس لیے انسان ہونا سب میں بڑا اہم فنڈامنٹل رول ہے اللہ کو جاننے کا. اس لیے حسین ابن علی کربلا میں کیا کہتے تھے, اگر تم مسلمان نہیں ہیں, اگر تم مسلمان نہیں رہنا چاہتے, اچھے انسان تو بن جاؤ.
آزاد انسان تو بن جاؤ. کیا کہہ رہے تھے رسول؟ کیا کہہ رہے تھے حسین رسول کی اعلان رسالت پہلے والی زندگی کی تفسیر دے رہے تھے. اعلان رسالت کی پہلے والی زندگی رسول کیا کہہ رہے تھے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے. آزاد ہوگو تم آزاد ہوں گے تبھی تو اللہ کو پہچانو گے. اگر تم جھوٹ سے آزاد ہوگو تو اللہ کے قریب جاؤ گے. تم غنا سے آزاد ہوں گے تو اللہ کے قریب جاؤ گے. تم حرام سے آزاد ہوں گے تو اللہ کے قریب جاؤ گے. تو یہی تو رسول درس دے کے کہہ رہے تھے کہ میں رسول پہلے مومن بنا بعد میں رسول بنا. پہلے میں نے مومن کا ہونے کا درس دیا, بعد میں نے رسالت کا درس دیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تم اچھے انسان بن جاؤ, پھر لا الہ الا اللہ کہنا, پھر لا الہ الا اللہ کہنا. اس لیے یہ جو رول ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا وہ ان کے لیے لاگو ہے جو پہلے اچھے انسان نہیں تھے. ابو طالب پیدائشی اچھے تھے, اس لیے رسول کی پرورش کر کے رسالت باپ کو رسول بنا کے چلے گئے. علی کو پرورش کر کے امامت دے کے چلے گئے, کہہ کے چلے گئے کہ میں پہلے مومن ہوں, پہلے میں انسان ہوں, اس لیے میں خدا کے بہت قریب ہوں. ارے حیدری تو مومن ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ اسی بات کو قرآن میں بھی تصدیق کر چکا کہ رسول کتنے بڑے مومن تھے, رسول کتنے بڑے مومن تھے. قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن رسول وما بلغنا الیہ من ربہ والمومنون کلو. کیا کہہ رہا ہے اللہ سورہ بقرہ میں کہ اے رسول جیسا تو نے غیب پہ ایمان لا کے مومن بنا, اب یہ پیغام جا کے سب کو بھیجا دے, سب کو بتا دے اور سب کو مومن بنا دے. یعنی رسول غیب پہ ایمان لا کے مومن بنے. اب رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ رسول ذکر کرے, رسول ذکر کرے, رسول کمیونیکیٹ کرے. صحیح ہے نا, کمیونیکیٹ کرے, اللہ کی وحدانیت کمیونیکیٹ کرے. اور کمیونیکیٹ کرے کس سے کرے؟ کمیونیکیٹ اللہ کہتا ہے جاؤ رسول جیسا تم میرے اوپر ایمان لائے غیب پہ ویسا ایمان لاؤ اور یہ ایمان کو کمیونیکیٹ کرو تاکہ سارے کے سارے مومن بن جائیں, سارے کے سارے مومن بن جائیں. تو رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کی کیوں آج اتنے بلانک ہے؟ بہت ڈرائی ہو گئی ٹاپک خیبر خندق. اب جب تک شجرے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شجرے طیبہ نہیں سمجھو گے تو شجرے خبیثہ سے عداوت کیسے کرو گے بابو؟ کیسے کرو گے؟ جب تک محمد کون تھے نہیں سمجھو گے تو علی کو کیا سمجھو گے؟ یہ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس حدیث قصہ میں رسول مومنوں کی کامیابی بتا رہے ہیں. جب تک مومن ہونے کی نشانیاں نہیں سمجھو گے تو صرف انگلی میں فیروزہ پہن لینا یا عقیق پہننا مومن کی نشانی ہے؟ صرف یہی ہے مومن کی نشانی. یہی ہے مومن کی نشانی. مومن کی نشانی صراط المستقیم پہ چلنا ہے.
اب صراط مستقیم پہ جب تک نہیں چل سکتے جب تک مومن کیسے ہو گئے یہ سمجھ جاؤ. جب تک if you do not understand the formula نہیں سمجھو گے تو بائی پروڈکٹ کہاں سے آئے گا. تو اس لیے اتنا ڈرائی ہو کے مت سنیے. نعرہ حیدری. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین مشن کیا ہے؟ is to educate humanity with humanity. انسان کو انسانیت سکھا دے. علی کیا سکھاتے تھے؟ انسان کو انسانیت سکھاتے تھے. حسن کیا سکھاتے تھے؟ انسان کو انسانیت سکھاتے تھے. جو انسان انسانیت سیکھ جائے وہی مومن ہے. جب انسانیت آپ میں بڑھے گی حیوانیت کم ہو جائے گی. جب حیوانیت کم ہوگی انسانیت بڑھے گی. تو اسی کو کہتے ہیں ہوا, اسی کو کہتے ہیں خواہش. جب اپنے خواہشیں مارتے جاؤ گے متقی بنتے جاؤ گے. جب متقی بنتے جاؤ گے امام المتقی سمجھ میں آتا جائے گا. تو لازم ہے یہ ٹاپک سمجھے کہ مومن کسے کہتے ہیں. صرف عقیق کی انگوٹھی پڑھنے سے مومن نہیں بنتا انسان. یہ فرش عزا پہ آنے سے انسان مومن بنتا ہے. کیونکہ یہ فرش عزا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ آؤ گے آپ کو ڈگری سرٹیفکیشن ملے گی مومن ہونے کی. یہاں پر آؤ گے تو یہاں سے سرٹیفکیشن ملے گا کہ آپ مومن ہیں یا مجرم ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہاں پر آؤ گے تبھی تو معلوم پڑے گا یہ کتنا بڑا اعجاز مولا حسین ہے, یا یوں کہوں تبلیغ زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ زینب نے ایک ایسی نیو ڈال کے چلے گئی کہ جب تک کائنات رہے گی انسانیت کو انسان بننے کا سلیقہ فرش عزا سکھاتے رہے گا. انسان کو انسانیت کا درس یہ فرش عزا دیتا ہے. بے شک. انسان کو انسانیت کا درس یہ فرش عزا دیتا ہے. جب تک یہ فرش عزا سے منسلک رہو گے انسان بنے رہو گے. جب اس کا وابستہ چھوٹے گا تو حیوان بننے میں دیر نہیں لگے گی. پورا چکر تو یہی ہے. اللہ سے شیطان کا تو یہی معاہدہ ہوا کہ میں بھٹکاؤں گا اور حیوان بناؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آل ابو عبد المطلب ہے تو بھٹکا نہیں سکتا کیونکہ میں ہر زمانے میں ایک ہاتھی رکھ دوں گا جو انسان کو انسانیت کے قریب کھینچتا جائے گا. تو چاہے جتنی بھی حیوانیت پھیلائے مگر انسانیت باقی رہے گی. تو انسانیت اپنے اندر باقی رکھنے کا نام ہی مومن ہونا ہے. انسانیت کو اپنے اندر باقی رکھنے کا نام ہی محبت حسین ہے. کیونکہ حسین کی محبت کا اگر مزہ چکھنا ہے تو پہلے انسان بننا پڑے گا. کیونکہ انسان قربان ہوتا ہے, حیوان مجرم قربان نہیں ہوتا. مجرم اپنے مفاد کا سوچتا ہے, انسان اور کے مفاد کا سوچتا ہے. حسین اور کا مفاد سوچ رہے تھے, حسین اپنا مفاد نہیں سوچ رہے تھے. جب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی حسین ابن علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر حسین ابن علی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کیا مطلب ہے جنت کا, کیا مطلب ہے نماز کا, کیا مطلب ہے روزے کا. ساری چیز اگر سمجھنا ہے تو سمجھو حسین کے درس سے. اور جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم انسان اچھے نہیں بن سکتے. اس لیے رسول پہلے اچھے انسان ہونے کا درس دیے. ایک بار رسالت کے اعلان سے پہلے رسول نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں, سارے کفاروں سے کہا, اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے جو تمہیں قتل کرنے آ رہی ہے, کیا تم میرے پر بھروسہ کریں گے؟ سب نے کہا ہم آپ پہ بھروسہ کریں گے. آمنہ کے بیٹے, عبداللہ کے بیٹے, ہم آپ پہ بھروسہ کریں گے. رسول کہا اگر تم یہ پہاڑی
اور پھر دیکھو کہ وہاں پر پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، جب بھی مجھے صادق سمجھو گے. تو سب نے کہا ہاں ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں. رسول نے کہا کیوں؟ تو سب نے کہا ہم سوچیں گے کہ فوج آئی تھی اور چلے گئی، کیونکہ یا رسول اللہ، جب تو رسول نے کہنے لگے اے آمنہ کے بیٹے، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے کبھی آپ کو غلط کہتے ہوئے نہیں سنا. تو رسول پہلے اللہ ایک ہونے کی گواہی لینے سے پہلے صداقت کی گواہی لے رہے تھے. رسول کہہ رہے تھے جب مجھے صادق سمجھو گے تب میں تمہیں کہوں گا کہ غیب والا ایک اللہ ہے تو تم آسانی سے مان لو گے. اگر پہلے ہی عیسیٰ کی طرح آ کے میں یہ کہہ دوں کہ ایک اللہ ہے، صرف 12 بنا پاؤں گا، ساری کی ساری امت کو اسلام میں نہیں لا سکوں گا. اس لیے رسول پہلے اچھے انسان ہونے کا درس دے رہے تھے. اچھے انسان، اور اچھا انسان صرف مومن ہے. اللہ اس لیے قرآن میں کہتا ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں، کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں. وَذِكْرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کیا ہے اس کا مطلب؟ وَذِكْرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ الدریات میں اللہ کہہ رہا ہے رسول سے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول اگر تم مومن ہو تو ذکر کرتے جاؤ، کمیونیکیٹ کرتے جاؤ، کیونکہ اگر تم کمیونیکیٹ کرتے جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ مومن بناؤ گے. جب زیادہ سے زیادہ مومن بناؤ گے تو آخری وقت ایک آئے گا جب وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا کہے گا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. آج ساری کی ساری کائنات اسلام میں کھو گئی. یہی تو ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس ويدخلون فی دین اللہ، کہ سارے کے سارے دین اسلام میں آ جائیں گے قیامت سے پہلے. کیسے آ جائیں گے؟ جب تک انسان کو انسان نہیں بنائیں گے سب دین اسلام میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام منسلک ہے انسانیت سے. جب انسان بنو گے تو صحیح دین سمجھو گے، جب انسان نہیں بنو گے تو آدم کا دین سمجھو گے. اس لیے آئیسس نکلے گا. کبھی دیکھے کبھی سنے کہ محبان اہل بیت میں سے ایک آئیسس نکلا. جاؤ چیلنج ہے میرا، ایک لے کے آ کے بتا دیں. کیونکہ یہ دین اسلام کو جاننے سے پہلے دین انسانیت سمجھتے ہیں. جو علی کے محب ہے، علی اور آل اولاد علی، ان کو پہلے انسان بناتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اب تم انسان بن چکے، اب کہنا لا الہ الا اللہ. کیونکہ اگر تم انسان نہیں بنو گے لا الہ الا اللہ کہو گے اور لوگوں کا قتل کرو گے. یہی تو بات ہوئی تھی نا صفین میں، کہ نیزوں پہ بھالوں پہ قرآن اٹھا کے لے کے آ گئے تھے. کون تھے وہ؟ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے. یا یوں کہو زبان خرچ دین اسلامک تھے. تو مومن بننا شرط ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالذِّكْرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس ذکر کو قائم رکھو. رسول اس ذکر کو قائم رکھو. تو رسول کے بعد میں اس ذکر کو کس نے قائم رکھا؟ مومن بننے کا ذکر کس نے قائم رکھا؟ مولا علی نے. مولا علی کے بعد میں حسن نے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم ہر تقریر شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں. آج میرے بھائی نے حدیث قصہ پڑھی. کیا پڑھا اس میں؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَالذِّكْرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کہ ذکر کرنے سے مومن کا فائدہ ہے. آپس میں ذکر کرتے جاؤ
تاکہ میں وحدانیت سمجھاتے جاؤں، اور میں جیسے جیسے تمہیں وحدانیت سمجھاتے جاؤں گا تمہیں کامیابی ملتے جائے گی۔ وَالذِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا پڑھے؟ یا علی والذی بعثنی من شیعتنا و محبینا۔ جب جب اے علی اس زمین پہ ذکر ہوگا، کس کا ذکر ہوگا؟ اہل بیت کے ذکر ہوگا، تو اس ذکر میں اللہ شامل ہو جائے گا۔ اور علی یہ بھی جان لو، اللہ کہتا ہے وہ محفل میں اور صرف وہ محفل میں نہیں، اس کے آزو بازو کی محفل میں اللہ فرشتوں کو نازل کر دے گا، حاجاتیں پورے ہوں گے، فرشتے آئیں گے استغفار کریں گے، استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے گناہیں اللہ معاف کرتا ہے۔ تو گناہ معاف ہونا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر فرشتے تمہارے پر صلوات بھیجیں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ثواب ملے گا۔ ثواب سے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ثواب سے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پھر رسول کہتے ہیں 3 چیز کریں گے فرشتے جب تم ذکر حدیث قصہ کرو گے۔ کیا ہے ذکر حدیث قصہ؟ سورہ الدریات ہے، پورا کا پورا سورہ حدیث قصہ میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَالذِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکر کرنے سے مومن کے بیچ میں فائدہ ہوتا ہے۔ یا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارا اور اہل بیت کا ذکر ہوگا تو وہ مثل اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو 3 کام ہوں گے، فرشتے نازل ہوں گے اور جو ذکر کرے گا ان کے حاجتیں قبول کروائیں گے، ان کا استغفار کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اب سمجھ میں آیا یہ 3 چیزیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم جنت ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ فرش عزا ملتا ہے۔ کم سے کم جنت ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ فرش عزا ملتا ہے۔ تو اس لیے حدیث قصہ کو ہلکی میں نہ لیں۔ حدیث قصہ سورہ الدریات ہے، اس میں ہے نا یا علی والذی، ہے یا نہیں ہے؟ کہ اے علی اللہ کہتا ہے جبریل کے ذریعے سے، اللہ نے مجھے خبر بھیجائی جبریل کے ذریعے سے، جب بھی ایک محفل ہوگی اور اس محفل میں حدیث قصہ کا ذکر ہوگا اور جو بھی حدیث قصہ پڑھے گا یعنی علی تیرا ذکر ہوگا، یعنی فاطمہ آپ کا ذکر ہوگا، یعنی حسن آپ کا ذکر ہوگا، حسین آپ کا ذکر ہوگا، میرا رسول کا ذکر ہوگا، ہمارا ذکر یعنی ذکر اللہ ہے۔ اور جب ذکر اللہ ہوگا کامیابی قدم چومتے جائے گی اور فرشتے نازل ہوتے جائیں گے۔ تو ہمارے سے مت پوچھو ہم فرش عزا پہ کیوں آتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر محمد کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر علی کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، یا حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا جب ذکر کرو گے فائدہ ملے گا۔ وَالذِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ذکر کرو گے مومن کے کارخانے سے میں مومنہ نکالتے جاؤں گا۔ تو اب ہمارے کو کتنا بھی بام سے اڑاؤ، کتنا بھی قتل کرو، جب ہم حدیث قصہ پڑھیں گے، جب یا حسین کہیں گے، جب یا رسول اللہ کریں گے، جب یا فاطمہ کہیں گے، جب لبیک یا حسین کہیں گے، جب یا علی مدد کہیں گے، ایک نیا مومن پیدا ہوتا جائے گا۔ مومن پیدا ہوتا جائے گا۔ وَالذِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکر کرو آپس میں تاکہ مومنین پیدا ہوتے جائیں۔ تو یہ ذکر کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور یہ سلسلہ عروج پہ پہنچا کس کی وجہ سے؟ یہ سلسلہ عروج پہ پہنچا کس کی وجہ سے؟ جس کی وجہ سے پہنچا وہ آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب کی زینت تھی۔ انہیں اپنے والد کا اپنی والد کی زینت کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا زینب۔
یہ زینب، یہ میری شہزادی، یہ شہزادی عطرت، یہ ایسا انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے، میرے لیے، آنے والی قوم کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تاکہ ہر وقت مجرم ہارتا جائے اور مومن پیدا ہوتا جائے۔ یہ فرش عزا ہے جس کی وجہ سے مومن زندہ ہے، یہ فرش عزا ہے جس کی وجہ سے مومن زندہ ہے، یہ فرش عزا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو ناز ہوتا ہے۔ اس لیے جب فرش عزا بچتا ہے تو اللہ کہتا ہے، سماوات میں کہتا ہے، جاؤ فرشتوں جاؤ، وہاں پر محفل ہو رہی ہے، اس محفل میں پہنچ جانا، جو جو بیٹھے ہیں دیکھنا ان کی ہر حاجات پوری ہو جائے۔ تو انسان کو ایک عمل بنا لینا چاہیے، جب گھر سے نکلو گے فرش عزا کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے دعا کرتے جانا، اپنے خانوادے کے لیے دعا کرتے جانا، جب بیٹھے رہو تو دعا کرنا، جب یہاں سے جاؤ گے تو دعا کرنا، کیونکہ یہ فرش عزا، یہ ذکر اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ جب 70,000 فرشتوں کو تمہارے ہمراہ کر دیتا ہے جب تم ارادہ کرتے ہو اپنے گھر سے امام بارگاہ تک آنے کا، اور یہ 70,000 فرشتے تب تک رہتے ہیں جب تک تم اپنے گھر خیریت سے واپس نہیں چلے جاتے، کیونکہ اس فرش عزا سے مومن بنتا ہے، اور مومن اہم میزان ہے شیطان کو ہرانے کا۔ یہ فرش عزا کی نیو کس نے رکھی؟ میری شہزادی زینب نے رکھی۔ عظیم تھی یہ شہزادی، اپنی ساری کمائی لٹا دی تاکہ یہ فرش عزا بچ جائے۔ زینب کے بس کمائی میں تھے تو صرف 2 لال اور وہ محمد۔ جب زینب نے ارادہ کیا کہ حسین کے ہمراہ ہونے کا کربلا کے لیے، عبداللہ نے زینب کو یاد کیا، تو زینب نے کہا، عبداللہ کچھ ایسی بات نہیں کر دینا عبداللہ جس سے کہ زینب جیتے جیتے مر جائے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی ایسا کیوں کہتی ہو بی بی؟ تو زینب نے کہا، خبردار عبداللہ، یہ نہیں کہنا کہ میں حسین سے دور رہ جاؤں، کیونکہ عبداللہ اگر میں حسین سے دور ہو جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی عبداللہ۔ تو عبداللہ نے کہا، بی بی شہزادی بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میری صحت مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر میری بھی 2 کمائی ہے، ایک اور ایک محمد، اور کو میرے طرف سے لے کے چلے جانا۔ شہزادی محمد کو اپنا غلام سمجھ لینا، ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ میرے بھائی کو کوئی ایسا وقت نہ پڑے۔ جب عاشور آیا تو زینب نے فضہ کو کہا، فضہ جاؤ ماں جائے کو میرے خیمے میں بلا کے لے کے آؤ۔ جیسے ہی فضہ حسین ابن علی کے پاس آئی، حسین سمجھ گئے کہ آپ میری بہن کی کمائی لٹنے والی ہے، اب میری بہن کی کمائی لٹنے والی ہے۔ دیکھیے، ماموں کو اپنے بھانجوں سے بڑی انست ہوتی ہے اور بہن کو اپنے بھائی سے بڑی انست ہوتی ہے۔ آپ سب کے بہنوں کو سلامت ہو، ہر بہن کے لیے اس کے بھائی کو سلامت پروردگار رکھے، اور ہر بھائی کو اس کی بہن کے لیے سلامت رکھے۔ حسین جیسے ہی خیمے زینب میں آئے تو زینب نے کہا، ماں جائے ذرا بیٹھ جاؤ۔ زینب نے کہا، ماں جائے ذرا بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی حسین نے بیٹھا
تو زینب نے دونوں لال کو لیا، حسین کی طرف ایسے طواف کرنے لگے جیسے ایک حاجی کعبے کی طرف طواف کرتا ہے، کعبے کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ حسین سر جھکا لیے، آنکھوں سے حسین کے اشک جاری ہوئے۔ حسین نے کہا زینب کیا مانگ رہی ہو؟ زینب میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں، زینب میں علی مرتضیٰ کا لال ہوں، میں کیسے گوارا کروں کہ بہن تیری آباد بستی اجڑ جائے۔ تو زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا حسین میں کیسے برداشت کروں کہ میری کمائی رہ جائے، میری کمائی رہ جائے، میری ماں کی کمائی جسے ماں نے چکی پیس پیس کے پالا ہے، ماں جائے میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ اور محمد زندہ ہو اور حسین۔ دونوں بھائی اور بہن میں بہت دیر تک گفتگو ہوئی۔ حسین راضی نہیں ہو رہے تھے۔ زینب نے کہا حسین ماں جائے میں تمہیں حق کا واسطہ دیتی ہوں، میرے حق کا واسطہ دیتی ہوں، اجازت دے دو آن اور محمد کو اجازت دے دو تاکہ ماں جائے تم بچ جائے، تاکہ میرا علی اکبر بچ جائے۔ خیر آن اور محمد کو اجازت ملی، آن و محمد کو جیسے ماموں نے اجازت دی، زینب دونوں لال کو قریب بلا کے کہتی ہے لال دونوں یہ سن لو کہ سمجھ لو تم عبداللہ اور علی کا خون ہو۔ دیکھو جنگ کرتے کرتے اگر فرات پہ پہنچ جاؤ دیکھنا کہ پانی کا ایک خطرہ تمہارے ہونٹوں سے نہ لگے، کیونکہ میری سکینہ پیاسی ہے، کیونکہ میرا اصغر پیاسا ہے۔ محمد میں دودھ بخشوں گی نہیں اگر تم پانی کا ایک قطرہ پیو۔ ویسے ہی ہوا جب آن اور محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے، ماموں کو آواز دیے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس گئے، ایک طرف سے اکبر گئے۔ جب آن محمد کے پاس پہنچے، محمد نے کہا ماموں اتنا تو بتائیے کہ میرا بھائی آن کہاں ہے، ماموں، اور یہ بھی کہنا کہ میری لاش کس جانب ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ میرا جسم فرات کے قریب ہو۔ ماموں نے کہا، حسین نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو میرے لال؟ محمد نے کہا ماموں میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں سے وعدہ کیا تھا میں مر جاؤں گا مگر پانی کا ایک بوند بھی نہ لوں گا، مگر ماموں میں چاہتا ہوں کہ پانی تو پانی مجھے فرات کی ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیم لامر ماتم حسین۔ مقتل کو جا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل
مقتل کو جا رہے، شبیر سر جھکائے، شبیر سر جھکائے، آنسو بہا رہے ہیں، زینب بلال دونوں، زینب بلال دونوں مقتل جا رہے ہیں، جعفر کے ہیں یہ پوتے، حیدر کے ہیں نواسے، جعفر کے ہیں یہ پوتے، حیدر کے ہیں نواسے، خیبر کشائیوں کے، خیبر کشائیوں کے جوہر دکھا رہے ہیں، زینب بلال دونوں مقتل جا رہے ہیں، لشکر میں شور اٹھا، سنبھلو اٹھو وہ دیکھو، لشکر میں شور اٹھا، سنبھلو اٹھو وہ دیکھو، بکھرے ہوئے ادھر اب، بکھرے ہوئے ادھر اب، دو شیر آ رہے ہیں، زینب بلال دونوں مقتل جا رہے ہیں، وہ پیاس تین دن کی اور کم سنی کا عالم، وہ پیاس تین دن کی اور کم سنی کا عالم، جرات تو دیکھو ان کی، جرات تو دیکھو ان کی، لشکر بچھا رہے ہیں، زینب بلال دونوں مقتل جا رہے ہیں، زینب سے بولی فضا، خیمے میں جاؤ بی بی، زینب سے بولی فضا، خیمے میں جاؤ بی بی، ہاتھوں پر شاہدی اب، ہاتھوں پر شاہدی اب، لاشوں کو لا رہے ہیں، زینب بلال دونوں مقتل جا رہے ہیں،